یہ چاند ستارے یہ حسیں رات نہ ہوتی، یہ چاند ستارے یہ حسیں رات نہ ہوتی، گر آپ نہ ہوتے تو کوئی بات نہ ہوتی، گر آپ نہ ہوتے تو کوئی بات نہ ہوتی، وہ چہرہ نہ ہوتا تو کبھی دن نہ نکلتا، وہ چہرہ نہ ہوتا تو کبھی دن نہ نکلتا، وہ زلف نہ ہوتی تو کبھی رات نہ ہوتی، وہ زلف نہ ہوتی تو کبھی رات نہ ہوتی، اور مولا سے ملایا ہے ہمیں آپ نے آ کر، مولا سے ملایا ہے ہمیں آپ نے آ کر، ارے ملتا نہ خدا بھی جو تیری ذات نہ ہوتی، ملتا نہ خدا بھی جو تیری ذات نہ ہوتی۔ معزز ناظرین کرام، شب قدر کی ان خوبصورت ساعتوں کو ہم پا رہے ہیں، دعا کیجئے اپنوں کے لیے، خود کے لیے، ہماری پوری ٹیم کے لیے۔ اللہ رب العزت کا کروڑ ہا کروڑ احسان، اس نے ایک مرتبہ پھر زندگی میں ہمیں یہ موقع عنایت کیا کہ جو رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس کی ساتھ ہم گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی عنایت سے میں بلا تشبیہ بلا تمثیل اپنے تمام مہمانان گرامی کا جو اس خصوصی پروگرام میں شرکت کے لیے آئے، اپنے بزی اسکیجول سے انہوں نے وقت نکالا اور ہمیں میسر آئے، میں دل سے ان تمام کا شکر گزار ہوں، اور آپ تمام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے پورے ماہ رمضان ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھا۔ جس شخصیت کو میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں، ایک مختصر تعارف میں ان کا آپ کو دیتا چلوں۔ ناظرین کرام، نیشنل کالج میں ہسٹری کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں اور ڈین آف آرٹس بھی ہیں۔ میری زندگی میں میرے استاد کا درجہ رکھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اللہ پاک نے انہیں علم سے نوازا، گفتگو ایک خاص ایک مخصوص انداز میں فرماتے ہیں، سامنے والے کا دل ان کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے، اور جب آپ انہیں سماعت کریں گے تو جو میرے الفاظ ہیں ان کے گفتگو میرے الفاظ کی تصدیق فرما دے گی۔ میں بلا تشبیہ بلا تمثیل گزارش کروں گا دعوت خطاب کے لیے میری مراد جناب پروفیسر محمد کاشف قادری صاحب، آپ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الامی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو السلام علیکم، اور تمام سامعین کی خدمت میں سب سے پہلے تو آج کی شب کی مبارکباد تمام احباب کی نظر کرتا چلوں، اور پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کی بزم میں یہ ناچیز قرآن پاک کے حوالے سے جو کچھ بھی عرض کرے تو اللہ تعالیٰ مجھے وہی کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو حق ہو، اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں فرما رہا ہے، انا بے شک، انزلناہ ہم نے نازل کیا اس کو، فی میں، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، اس سے مراد ہے قرآن پاک۔ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ بہتر ہے ہزار مہینوں سے۔ الف عربی میں کثرت کے صیغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جب یہ کہا جا رہا ہے کہ الف من الشہر تو ہزار سے مراد کتنے ہزار ہیں یہ ہم تعین نہیں کر سکتے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، تو اتنی بڑی بات، اور اس کے آگے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، لیکن جو بات میں نے جہاں پر روک دیا اپنے آپ کو کہ اس سے پہلے قرآن پاک نے ایک اور بات بھی کہی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اسی لیے ہم روزے بھی رکھتے ہیں۔
تو جب رمضان المبارک میں ہم روزے رکھتے ہیں اور روزے رکھنے کی وجہ سے قرآن پاک کو نازل کیا گیا، تو پھر شب قدر کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ وہ شب قدر بھی ایک رات تھی گزر جاتی، مگر ذکر کیا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اصل میں رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن پاک کے علاوہ دیگر صحائف آسمانی کا نزول بھی ہوا، مگر قرآن پاک کا یہ تخصص ہے کہ اس کو ایک خصوصی رات میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور وہ خصوصی رات جس کا ذکر قرآن پاک میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اب اس لیلۃ القدر کا مطلب کیا ہے؟ اس قدر کے مطلب پر بہت کچھ انحصار کرتا ہے ہماری گفتگو کو، اس لیے جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو بہت توجہ سے سنیے گا۔ قدر کے مختلف معنی اور مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مطلب قدر کا بیان کیا گیا ہے کہ قدر والی، یعنی بہت فضیلت والی۔ ایک قدر کا مطلب ہے تنگ ہو جانا، جس سے کہ قدوری ایک فقہ کی کتاب کا نام بھی نکلا ہے۔ تو اب اس رات کے حوالے سے جو بزرگ مشائخ اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ رات ایسی رات ہے کہ جس میں فضائیں تنگ ہو جاتی ہیں، یعنی اتنی قدر افزا رات ہے کہ جس میں روح الامین اترتے ہیں اور ارواح نیک اترتی ہیں، مگر اتنی برکات کا نزول ہوتا ہے کہ فضائیں تنگ ہو جاتی ہیں ان رحمتوں سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 27ویں شب ہے، تو یہ 27ویں شب کے حوالے سے کیا خصوصیت ہے کہ 27ویں شب ہے؟ آپ کو اور ہمیں لیلۃ القدر کو، جیسا کہ حبیب کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی تمام طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، یقیناً 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 تلاش کرنا چاہیے۔ مگر بزرگوں نے 27 تاریخ کے حوالے سے خصوصاً سیدنا عبداللہ بن عباس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امزاد اور ترجمان القرآن کا لقب انہیں حاصل ہے، مفسر قرآن ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قسمیہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ 27ویں شب ہی ہے، اور گھر والوں سے بہتر کون جانتا ہے، مفسرین کہتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ 7 کا عدد بہت متبرک قرار دیا جاتا ہے، 7 کی عدد کو بہت متبرک قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ 7 ہی آیات سورہ فاتحہ کی جو دیباچہ قرآن ہے، 7 ہی زمینوں کا ذکر ہے، 7 ہی آسمانوں کا ذکر ہے، اور اگر 20 میں 7 کو جمع کیا جائے تو 27 کا جو ہے ہندسہ بن جاتا ہے۔ یہ باتیں کہی گئی۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر میں جو الفاظ آتے ہیں، جو یعنی کہ الفاظ آتے ہیں وہ 9 ہیں، اور لیلۃ القدر کا ذکر سورہ قدر میں 3 بار آیا ہے، تو 9 دیے 27، لہذا 27ویں شب کا ایک اشارہ قرآن پاک کی اس آیت سے مفسرین کرام نے لگایا ہے، لیکن حتمی بات وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اب اس سے اہم بات یہ ہے کہ اس رات کا تعلق ہم سے، اور پھر ہمارا تعلق اس رات سے، اور پھر اس رات کا قرآن سے کیا تعلق ہے۔ جیسے کہ ہم نے جان لیا کہ اس شب میں قرآن نازل ہوا، تو اس شب میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اگر یہ شب نصیب ہو جائے مقدروں سے، اور ہوتی ہے سب کو ہوتی ہے، رمضان المبارک کی ہر شب میں ملتی ہے۔ اب ہم ان شبہائے مبارک کو کیسے گزارتے ہیں، یہ تو ہمارے اپنے طرز عمل پر مشتمل بات ہے۔ تو جب یہ رات نصیب ہو تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تلاوت جس حد تک ہو سکے کریں، نوافل کی کثرت کریں، اور سب سے جو خاص بات بزرگ بتاتے ہیں کہ قضاء عمری جو ہے اگر ہو سکے تو اس کو ادا کرنے کا آغاز تو کم از کم اس شب سے کر ہی دیجیے۔ تو اس کے بعد ایک خاص اور بات بتاؤں کہ قرآن پاک کا چونکہ اس سے تعلق ہے، تو قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کیجیے آج کی رات۔ اگر آغاز نہیں کیا اب تک سمجھنے کا تو 5 آیات سورہ قدر میں ہیں، 5 سے آغاز کر لیجیے، 5 آیات قرآن پاک کی پڑھ لیجیے ترجمے کے ساتھ،
اور ان میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی ایک کاغذ پر درج کر لیجئے، اور پھر اس کے بعد ان معنی کو سمجھیے، مفاہیم کو سمجھیے، اور 5 آیات پر غور کرتے کرتے آہستہ آہستہ روز 5 آیات کرتے کرتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن پاک خود آپ سے باتیں کرے گا، خود آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور پھر یہ قدر افزا کتاب جب شب قدر میں شروع کی جائے گی تو یقین کیجئے کہ آپ اور ہم مقدر کے دھنی کہلائیں گے. لیکن ایک بات اور کہتا چلوں، کیونکہ یہ بزم محفل نعت کے حوالے سے لائی گئی ہے، کہ صاحب قرآن کا ذکر یقیناً ہم سب کے لیے عبادت ہے، کیونکہ میں ان کا نام لیتا جا رہا ہوں، میرے سب کام ہوتے جا رہے ہیں. آپ کا نام میرے واسطے عنوان نجات، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں. لیکن بات یہی کہوں گا کہ آپ کا ذکر کرنا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کرنا، ان کی ثنا خوانی کرنا بلا شبہ عبادت ہے، درود پڑھنا بلا شبہ عبادت ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا بلا شبہ عبادت ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام الہی کی تفسیر ہے اور قرآن ناطق ہے. لہذا شب قدر میں عہد کیجئے کہ اس قرآن ناطق کو، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ بہترین نمونہ عمل ہے، تو اس کو اپنی زندگی میں عمل کا پیراہا بنائیں گے، اور قرآن کی آیات کو سمجھ کر پھر جب عمل کریں گے تو پھر واقعی اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا کہ آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی ہو گئی. ورنہ یہی ہوگا کہ قرآن وہی فریاد کرے گا کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، سینوں میں بسایا جاتا ہوں. تو وہی بات ہے، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. قرآن کی اگر یہی تعظیم کرنی ہے اور یہی توصیف کرنی ہے تو اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، امت مسلموں پر رحم فرمائے. اور آخر میں علامہ اقبال کا یہی پیغام دے کر آپ سے اجازت چاہوں گا. علامہ اقبال فرماتے ہیں صحابہ کرام کیوں معزز ہوئے، اسلاف کیوں معزز ہوئے، اور اخلاف پر یہ زوال کیوں آیا. فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ جو قرآن کو ترک کر دینا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے روکے، اور قرآن کو محض تلاوت تو شروع کر دیجئے نا. ہم تو تلاوت بھی نہیں کر رہے آج کل، اس کو اٹھا کر اوپر رکھ دیا ہے. تلاوت شروع کیجئے، اس کو کچھ سمجھنا شروع کیجئے، اس کی آیات کو سمجھنا شروع کیجئے، اور عمل کی طرف آئیے. ارے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا ذکر جگہ جگہ ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ آیا ہے، فلاں بات آئی، آپ نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، آپ نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ان سب پر ہی عمل کر لیجئے، چند باتوں پر عمل کر لیجئے. یہ قرآن کی ایک آیت لے لیجئے، چلے سب چھوڑ دیئے، ایک آیت کو اپنا لیجئے، انک لعلی خلق عظیم، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم عطا فرمایا. تو اس خلق عظیم کو ہی اپنے اندر ذرا سرایت کرنے کی کوشش کیجئے، اور معاف کرنے کا رویہ اپنائیے، لوگوں پر رحم کرنے کا رویہ اپنائیے. دیکھیے کہ اس شب کا ہمیں کیسا فائدہ حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ایک بات رہ گئی، میں سب سے یعنی کہ اس چینل کا، فریڈم چینل کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس بزم کو ترتیب دیا اور اس ناچیز کو زحمت دی. اللہ تعالی ہم سب کو اور اس چینل کو خاص طور پر ترقی عطا فرمائے، اور اس چینل کو اسی طرح دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس کے منتظمین کو اللہ تعالیٰ اسی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیاوی معاملات میں بھی دین کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. إنا أنزلناه في ليلة القدر